108 روز تک جاری رہنے والی ایران، امریکہ اور اسرائیل سے جڑی کشیدگی کے بعد بالآخر امن کی راہ ہموار ہو گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہو گئے، جبکہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس تاریخی پیش رفت میں کلیدی کردار نبھایا۔ امن معاہدے کو اسلام آباد مفاہماتی یادداشت کا نام دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث اسلام آباد میں مفاہماتی یادداشت پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ اسلام آباد امن معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلا رابطہ تھا۔ وزیر اعظم نے صدر پزشکیان ایرانی قیادت کو امن معاہدے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ خطے میں امن، استحکام اور پاکستان ایران کے تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے بیلسٹک میزائل رکھنے کی حمایت کر دی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے خطے کے دیگر ممالک کے پاس بیلسٹک میزائلز موجود ہیں تو ایران کو ان سے مکمل طور پر محروم رکھنا غیر منصفانہ ہوگا۔ پیرس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا اگر سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کو بھی متناسب سطح پر یہ صلاحیت رکھنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ایران سے ڈیل ہر لحاظ سے امریکہ کے مفاد میں ہے۔ یہ معاہدہ امریکہ اور اس کے عوام کی فتح ہے۔ ایران کی فوجی قیادت ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ ایرانی فورسز نے ڈیل کے بعد کسی بحری جہاز کو نشانہ نہیں بنایا۔ گزشتہ رات 12 ملین بیرل تیل لے کر آبنۂ ہرمز سے گزرے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کی پریس بریفنگ، کہا معاشی ریلیف کا انحصار ایران کے اپنے رویے پر ہے۔ تہران حکومت کو امریکہ سے کوئی رقم نہیں ملے گی۔ امید کرتے ہیں اسرائیل لبنان پر حملے نہیں کرے گا۔ حزب اللہ کو بھی اسرائیل پر راکٹ حملے روکنا ہوں گے۔ یہ مفاہمتی یادداشت فوری نافذ العمل ہو چکی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران کے دفاعی میزائل پروگرام پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، نہ ہی جوہری مواد ملک سے باہر بھیجا جائے گا۔ البتہ افزودہ یورینیم کا درجہ کم کرنے کا آپشن موجود ہے۔ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقات دستخط کے لیے نہیں، جنیوا میں مذاکراتی ٹیمیں شیڈول کے مطابق تکنیکی امور پر بات کریں گی۔ ایران نے خبردار کیا ہے اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے تو یہ معاہدے کی سنگین خلاف ورزی تصور ہوگی، جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آبنۂ ہرمز میں ممکنہ بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے بین الاقوامی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ جرمن وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ جرمنی نے اپنے مائن سویپر جہاز اور سپلائی شپ کو بحیرہ احمر کی جانب روانہ کر دیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر آبنۂ ہرمز میں مائن کلیئرنس آپریشن میں حصہ لیا جا سکے۔ برسلز میں نیٹو اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بوٹس نے کہا کہ کسی بھی کارروائی کے لیے ایران اور عمان کی منظوری درکار ہوگی، جبکہ مشن کا حتمی فیصلہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی پیش رفت سے بھی مشروط ہوگا۔ دوسری جانب روس اور یوکرین جنگ میں شدت آ گئی۔ یوکرینی ڈرونز نے ماسکو کے جنوب مشرق میں واقع ایک اہم آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی اور سیاہ دھوئیں کے بادل آسمان پر چھا گئے۔ یہ 3 روز میں اسی تناسب پر دوسرا حملہ ہے اور یہ مقام کریملن سے صرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے روسی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر جنگی اخراجات کے اہم مالی ذرائع کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ماسکو کے شہری اب محسوس کر رہے ہیں کہ جنگ کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ گھانا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم کی جی ایچ کیو آمد۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ پاکستان اور گھانا کے درمیان دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گھانا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے بھارت نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیا۔ مودی سرکار پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ قوانین کے مطابق معاہدے پر عمل درآمد بھارت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی عوام کو پانی سے محروم کرنے کی کوشش کے سنگین نتائج ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں سنتاس معاہدے کے فریم ورک میں مسائل کا پرامن حل واضح کیا گیا ہے۔ پاکستان یو این چارٹر پر عمل کے لیے پرعزم ہے۔ سب کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کینیڈین وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے امریکہ ایران مفاہمت میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔
भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो हम जंग के लिए तैयार हैं। दुश्मन का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के लिए तैयार है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही हैं। मोदी की भूल है कि वो अपने अज़ाइम में कामयाब होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। हुकूमत को बड़े डैम जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दे दिया। BISP को टारगेट करना अफसोसनाक करार। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, किसी को कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। मसाइल का हल पुरअमन और सियासी अंदाज में निकल सकता है। जॉइंट एक्शन कमेटी को कालअदम करने का फैसला वापस लिया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें वरना एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने खिते में क़याम अमन पर सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल को मुबारकबाद भी पेश की। मोदी के साजिशें को देख रहे हैं। बलोचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक, पख्तूनख्वा से लेके हमारे पहाड़ों तक हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं। मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाअल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलकर मुकाबला करें, इनको शिकस्त दिलवाएंगे। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अहलिया का खुसूसी खत मिजाज पुरसी की। कहा, मरीम नवाज की खराबी सेहत और सर्जरी की खबर सुनकर परेशानी महसूस हुई। उन्होंने मरीम नवाज की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की। तफसीलात इस रिपोर्ट। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की अहलिया अमीना एर्दोगान का वजीर आला मरीम नवाज की मिजाज पुरसी के लिए खत। तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दोगान ने खत में तहरीर किया, आपकी खराबी सेहत और सर्जरी की खबर सुनकर परेशानी महसूस हुई। इलाज के हवाले से हम हर तरह के ताउन के लिए तैयार। अमीना एर्दोगान ने खत में नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, अल्लाह ताला वजीर आला मरीम नवाज शरीफ को जल्द और मुकम्मल सेहत अता फरमाए। अमीना एर्दोगान ने खत में पाकिस्तान के अवाम के लिए भी खैर सगाली और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब मरीम नवाज ने आशूरा मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन इंतजामात और सख्त सिक्योरिटी इकदामात की हिदायत। सूबा भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने का भी हुक्म। ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलों का खसूसी इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब को मजालिस और जुलूसों के रास्तों में पानी का छिड़काव यकीनी बनाने का हुक्म दिया और कहा कि मजालिस और जुलूसों के रास्तों पर रेस्क्यू 1112 फील्ड अस्पताल और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की 24 घंटे दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। वकास गौरी, न्यू न्यूज़। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग के आगाज के बाद पहली मरतबा कम तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। ब्रेंट खाम तेल कीमत तकरीबन 2.7% कमी के बाद $76.9 फी बैरल की सतह पर आ गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल तकरीबन 3% गिर कर $73.6 फी बैरल पर नीचे आ गया है। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और ईरान पर आयद बास पाबंदियों में नरमी के इम्कानात ने भी आलमी सप्लाई के मंजरनामे को बेहतर बना दिया। वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में फौरी कमी की हिदायत की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का शफाफ हफ्तावार फॉर्मूला बना रहे हैं। शफाफ फॉर्मूले की बदौलत अवाम कीमतों में तब्दीली की वजूहात को समझ सकेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का एक्सपर बयान कहते हैं, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला की सिफारती काविशें रंग ला रही हैं। ईरान और अमरीका जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। पेट्रोल कीमत 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर की जाए। पेट्रोल, डीजल पर लीवी और दीगर टैक्सेस खत्म किए जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। कहा, आलमी मार्केट में बड़ी गिरावट के बाद पाकिस्तान में भी तेल कीमतों में बड़ी कमी लाजमी है। बिजली और गैस की कीमतें भी कम की जाएं ताकि आम आदमी सुख का सांस ले सके। बजाय इसके कि लेवी को मुसल्लत किया जाए, आईपीपीज माफिया को जो है वो उससे निजात हासिल की जाए, तो खुद ब खुद पेट्रोल की प्राइस जो है वो ठीक हो जाएगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने जंग के हालात में भी लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। एक तरफ आलमी मार्केट में प्राइसेस का असर और दूसरी तरफ टैक्सों का निफास। टैक्स के निफास से
ان حالات میں بھی لوگوں کا خون نچوڑا ہے. اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 225 روپے فوری طور پر یہ پرائس ہونی چاہیے. جنگ بندی کے بعد ایران کا پاکستان سے بڑی تجارت شروع کرنے کا فیصلہ. 2 ماہ کے دوران ایران کے دوسرے بڑے تجارتی وفد کی FPCCI آمد. ایران کا پاکستان میں LPG سٹوریجز اور سرمایہ کاری کے لیے معاہدے پر دستخط. رہنما FPCCI محمد علی حیدر کا کہنا ہے کہ FPCCI میں معاہدے پر دستخط ہوئے. ایرانی وفد میں کانکنی چاول امپورٹر سمیت دیگر افراد شامل تھے. بلٹن میں خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. اب دیکھتے رہیے نیو نیوز. بیجنگ میں پاکستان کے سفارت خانے نے پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس پر فارماسیوٹیکل بایو ٹیکنالوجی اور ہیلتھ کیئر کے فروغ کے لیے 2 خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا. تقریبات چائنا اوورسیز ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن اور IBI گوفن کے تعاون سے منعقد کی گئیں، جن کا مقصد 17 تا 18 جولائی کو کراچی میں ہونے والی B2B کانفرنس کے لیے چینی سرمایہ کاروں کو متحرک کرنا تھا. تقریبات میں 60 بڑی چینی کمپنیوں نے شرکت کی. اپنے خطاب میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون مسلسل فروغ پا رہا ہے. CPEC-2 کا فوکس اب صنعتی تعاون، ٹیکنالوجی کی منتقلی، جدت اور ویلیو ایڈڈ مینوفیکچرنگ پر ہے. فارماسیوٹیکل، ہیلتھ کیئر اور بایو ٹیکنالوجی اہم ترجیحی شعبے ہیں. پاکستان کی فارماسیوٹیکل مارکیٹ کا حجم 4 ارب امریکی ڈالر سے متجاوز ہے. خیبر پختونخوا کا مالی سال 2026-27 کا بجٹ کل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان کے مطابق بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے. یہ بجٹ فیڈرل اور تمام صوبوں سے بہتر بجٹ ہوگا جس کا حجم 2000 ارب سے زائد ہوگا. سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت اگلے مالی سال میں صحت کارڈ کے فنڈز میں 9 ارب روپے اضافہ کرنے جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. بجٹ کی ترجیحات، وفاقی مالی معاملات، ترقیاتی منصوبوں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، زراعت، توانائی اور صوبے کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کی. کہا موجودہ مشکل حالات میں پیش کیے جانے والے بجٹ سے وہ خود بھی خوش نہیں ہیں. یونیورسٹی روڈ جولائی کے آخر تک ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی. سیف سٹی منصوبہ جرائم پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کرے گا. نیو کے اس بلٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے نیو نیوز.